السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 32 آپ کے پیش خدمت ہے۔ آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا اور روپ کا چاند میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میرا نیا دن جلپنا کے درشن سے چڑھا۔ وہ مجھے جگانے آئی تھی، جھکی جھکی بولی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ نیند ٹھیک آئی؟ ہاں مزے کی آئی۔ مگر تمہیں صبح ہی صبح میری طبیعت کی چنتا کیوں ہو گئی؟ بس یوں ہی، رات دیر سے سوئے تھے نا، میں نے سوچا کہیں طبیعت خراب نہ ہو۔ چلو ماں بلا رہی ہے تمہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی رسوئی میں پہنچا۔ ماں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے ایک تھالی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ بولی، جا کے صوفی عبدالجبار کو مٹھائی دے آ، بول دینا رات جلپنا سے تیری منگنی ہو گئی ہے، دعا کریں کہ بہو دودھو نہائے پوتوں پھلے۔ ہر ماں اپنی بہو کے لیے یہی چاہتی ہے، مگر وہ کچھ ایسی بے چین ہو رہی تھی کہ میری ہنسی نکل گئی۔ ابھی بیاہ کہاں ہوا ہے ماں، صرف منگنی ہوئی ہے۔ بیاہ بھی ہو جائے گا رے۔ اگر دودھو نہانے پوتوں پھلنے کی دعا کروانی ہے تو مٹھائی لے کر خود چلی جا، بلکہ بہو کو بھی ساتھ ہی لے جا۔ چل رہن دے، میں خود ہی لے جاؤں گی، نہا دھو کے ناشتہ کر لے۔ صحن میں آیا تو کایا پنتھا غسل خانے سے نکل رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بتایا، کایا موسا، رات خبر آئی ہے کہ ہمارے فرار کا سن کر گنجال کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کون لے کر آیا یہ خبر؟ میں بغلے جھانکنے لگا، کیا جواب دیتا؟ اچانک جلپنا نے کہا، پتا جی، رات یہ ہولے ہولے کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بستر پہ لیٹے آپ سے آپ بڑبڑا رہے تھے۔ کایا پنتھا کے چہرے پہ پہلے تو حیرت، پھر اعتماد کی جھلک نظر آئی۔ بولا، کیشپ نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا، بس سمجھ لو واقعی گنجال کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ ناشتے کے بعد ہم نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور گھر سے نکل کر دریائی بندرگاہ کی طرف رخ کیا۔ ہمیں چٹاگانگ سے ریل پر سوار ہو کر دیمو پور پہنچنا تھا۔ بندرگاہ پر پہنچے تو لانچ فوراً ہی مل گئی۔ میں کایا پنتھا کو اس علاقے کے بارے میں دلچسپ باتیں سناتا رہا۔ لانچ مختلف پڑاؤ اور گھماؤ کاٹتی چندرگونا کے گھاٹ پہ آ لگی۔ میں اپنا سامان اٹھانے لگا تو کایا پنتھا حیران ہو کے بولا، ہمیں تو چٹاگانگ جانا ہے۔ چٹاگانگ ہی جائیں گے، مگر چندرگونا میں ایک بدھ مندر ہے جہاں ہر سال تھان مانا کا میلہ لگتا ہے۔ میلہ تو گزر گیا، سوچتا ہوں مندر ہی دیکھتا چلوں اور نئے سفر کا شگون لے لوں۔ کایا اور میں بندرگاہ سے نکلے اور پہاڑی کی طرف ہو لیے۔ میں منجوری کے ساتھ تھان مانا کے تہوار پر یہاں آ چکا تھا اور مندر کا راستہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ مندر میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ کایا پنتھا نے کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ برما میں بڑے بڑے عالی شان بدھ مندر ہیں۔ میں اندر داخل ہوا۔ بڑا کمرہ جس میں بھگوان بدھ کی مورتی تھی خالی پڑا تھا۔ مہا پروہت کے کمرے میں 3-4 سادھو بیٹھے تھے۔ ان میں وہ بھکاری سادھو بھی تھا جس نے تھان مانا کے میلے پر مجھے خنجر کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا، مگر میں نے اسے کھسکنے اور بھاگنے کی مہلت نہیں دی، فوراً ہی دبوچ لیا۔ اسی کا خنجر نکال کے اسی کی گردن پہ رکھ دیا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ کایا پنتھا حیران دم بخود کھڑا معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آواز دی، کایا دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر آنے دو نہ باہر جانے دو۔ وہ فوراً کنڈی چڑھا کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہو گیا کہ کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سارے سادھو ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے خنجر بھکاری سادھو کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تاکہ اسے اچھی طرح دیکھ لے، پھر پوچھا، اس خنجر کو پہچانتے ہو؟ بولا، پہچانتا ہوں۔ تم نے میری جان لینے کی کوشش کیوں کی تھی؟ وہ گمسم رہا۔ اب میں پروہت سے مخاطب ہوا۔ تھان مانا کے دن تم نے حملہ آور کو جانتے پہچانتے بھی اس کی جان پہچان سے انکار کر دیا تھا۔ اب یا تو سچ سچ سب کچھ بتا دو، نہیں تو اقدام قتل کے دوش میں جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ میں سارا بندوبست کر کے آیا ہوں۔ مہا پروہت کے چہرے پہ کئی رنگ آئے، تھوک نکل کر بولا، تھان مانا کے میلے سے 2 دن پہلے آسام سے ایک بدھ بھگت مجھے چندرگونا کے گھاٹ پر ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک ادھرمی اور ناستک بنگالی آسام کے سرحدی علاقے میں 3 بدھ بھکشوؤں کو قتل کر کے چٹاگانگ بھاگ آیا ہے۔ بدھ کونسل نے اپیل کی ہے
کہ خونی کو پکڑ کر پھانسی دے دی جائے، لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی لیے بدھوں نے خفیہ فیصلہ کیا ہے کہ خونی کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس نے اس کام کے لیے 200 روپے کی پیشگی رقم اور یہ خنجر بھیجا ہے۔ اس آسامی نے بدھ کونسل کا چھپا ہوا اشتہار بھی دکھایا جس میں قاتل کو پکڑنے اور سزا دینے کی اپیل تھی۔ وہ بولا، آپ یہاں کے مہا پروہت ہیں، خونی آپ ہی کے علاقے میں ہے، اس کا نام تھارو کیشپ ہے، وہ رنگا متی کا رہنے والا ہے۔ اسی سمے چٹاگانگ سے آنے والی ایک لانچ گھاٹ پر لگی۔ اسی آسامی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، لو، بھگوان نے اس پاپی کو یہیں بھیج دیا، وہ سامنے لانچ پر بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک مسلمان صوفی بھی ہے۔ لانچ پر اس نے جس آدمی کی شناخت کروائی وہ تم تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد لانچ تو رنگا متی چلی گئی۔ آسامی بھگت نے رقم کے ساتھ خنجر بھی ہمیں دے دیا اور بولا، تم لوگوں نے اس کی صورت دیکھ لی ہے، بس اس کو ٹھکانے لگا دو تو اور بھی دان ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے بیان میں مجھے جھوٹ نظر نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بھکشوؤں کے قاتل تو پکڑے گئے تھے اور انہیں پھانسی کی سزا بھی مل گئی؟ وہ سب الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جب میرے کہنے پر انہوں نے آسامی بھگت کا نام اور حلیہ وغیرہ بتایا تو وہ ہو بہو شنکر سے ملتا جلتا تھا۔ اب میں انہیں بتانے لگا، میں تھارو کیشپ کلکتہ یونیورسٹی کا گریجویٹ اور ایک بدھ گیانی ہوں۔ بدھ مذہب کو مانتا ہوں اور بھگوان بدھ کے فلسفے پر وشواس رکھتا ہوں۔ میں نے کسی بھکشو کو قتل نہیں کیا کیونکہ میں شاکیہ منی بدھ کا ماننے والا اور جانتا ہوں کہ خون کا بدلہ خون ہے۔ بھگوان نے کہا ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ ہر برائی کا پھل بھوگنا پڑتا ہے۔ آدمی مٹی اور دھول سے میلا نہیں ہوتا، خواہشات میں آلودہ ہو کر میلا ہوتا ہے۔ بھگوان نے صرف سچائی کو بڑا مانا ہے اور اسی کا پرچار کیا ہے۔ اس نے 5 دھیان اور 6 اب گیان بتائے ہیں کہ پاپ، جھوٹ، ہنکار اور دھوکے سے آزاد ہونے کا نام نروان ہے۔ وہ تمہیں اپنے پاپ اور قصور قبول کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی مہا پروہت اور دوسرے سادھو میرے چرنوں میں اوندھے گر گئے۔ پھر میں نے بوڑھے پروہت کی آواز سنی، پربھو، ہمیں معاف کر دو، تم سچ مچ مہا گیانی ہو۔ میں تو تمہیں क्षमा کر ہی دوں گا، کیونکہ بھگوان تتھاگت نے جو 5 دھیان بتائے ان میں دوسرا دھیان یہ ہے کہ سب کے دکھوں اور غموں کو دھیان میں لاؤ اور اپنے من میں دیا کا دروازہ کھول دو، مگر دیا کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں۔ اٹھو اور میری شرطیں سنو۔ وہ سب اٹھ کر بیٹھ گئے تو میں نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ میرے قتل کے لیے جو روپیہ وصول کیا ہے اسے غریبوں میں دان کر دو۔ دوسری شرط یہ ہے، آئندہ کبھی ایسا جرم نہ کرنا۔ تیسری بات یہ ہے، اپنے جھوٹ کو کبھی مت چھپاؤ، اور اگر وہ آسامی بھگت دوبارہ آئے تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ انہوں نے میری تمام شرطیں مان لیں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ جب ہم مندر سے نکلے، مہا پروہت سمیت سب سادھو ہمیں چندر گونا کے گھاٹ تک چھوڑنے آئے اور بڑے تپاک سے چٹاگانگ جانے والے اسٹیمر پر سوار کروایا۔ چٹاگانگ پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا کیونکہ ابھی کچھ ضروری کاغذات تیار کروانا تھے۔ بعض کاغذات کی عدالتوں سے تصدیق کروانی تھی۔ دوسرے ہی دن سیٹھ لکشمی نارائن کے پاس پہنچا اور ان کی مدد مانگی۔ وہ صوفی عبد الجبار کی وجہ سے میرا بڑا لحاظ کرتے تھے۔ ضلع کچہری سے لے کر کمشنر کے دفتر تک ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ جلدی اور فوری کام کروانے کی خاطر انہیں بعض جگہ کچھ لوگوں کی مٹھی بھی گرم کرنی پڑی، مگر مل ملا کے سارے کام 1-2 دن میں ہی ہو گئے، جو شاید 1 ہفتے میں بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ کمشنر کے دفتر اور ضلع کچہری سے فارغ ہو کر ہم سیٹھ جی کے ساتھ کوئی 3 بجے لکشمی جیولرز لوٹ آئے۔ ابھی آ کر بیٹھے تھے کہ 4 پہیوں کی ایک خوبصورت کالی فٹن جس میں سفید گھوڑا جوتا تھا دکان کے سامنے رکی، اور ایک نوجوان سندر لڑکی بنارسی ساڑی پہنے اتر کر دکان میں داخل ہوئی۔ میں سمجھا کسی امیر گھرانے کی لڑکی زیور خریدنے آئی ہے، جبھی سب نوکر چاکر دست بستہ کھڑے ہو گئے ہیں، مگر سیٹھ جی اس کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے پاس لے آئے اور بولے، کیشپ بابو، یہ میری بیٹی سرلا لکشمی ہے، BA میں پڑھتی ہے، اور سرلا یہ رنگا متی کے تھارو کیشپ ہیں، بدھ آثار کے ریسرچ اسکالر۔ میرا ان کا میل جول صوفی عبد الجبار نے کروایا تھا۔ میں نے سرلا کو اور سرلا نے مجھے پرنام کیا۔ بڑی سلجھی ہوئی خوش اخلاق اور ماڈرن لڑکی تھی۔
فوراً ہی بے تکلف ہو گئی۔ معلوم ہوا اپنی سالگرہ کے لیے کچھ چیزیں خریدنے نکلی تھی۔ کہنے لگی، کیشب بابو آپ بھی آئیے نا میری سالگرہ میں، مجھے بدھ آثار سے بڑا لگاؤ ہے، کچھ باتیں پوچھوں گی آپ سے، آپ آئیں گے تو میرا بڑا مان ہوگا۔ میں نے کہا آج ہی آسام جا رہا ہوں اور سیٹھ جی جانتے ہیں کہ کام اتنا ضروری ہے کہ رک نہیں سکتا۔ وہ بولے، ہاں بیٹی ان کا جانا بہت ضروری ہے۔ مجھے ایک بات سوچی، اگر مجھے مان دینا چاہتی ہو تو ایک بات مانو گی؟ وہ میری بے تکلفی پہ کچھ حیران سی ہوئی۔ کیا منوانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کہا میری کوئی بہن نہیں ہے، مجھے اپنا بھائی بنا لو۔ اس نے بہت تعجب اور دلچسپی سے مجھے دیکھا، ایک پل دیکھتی رہی، پھر اس کا لہجہ بدل گیا۔ تم جیسا سندر اور سشیل بھیا مل جائے تو اور کیا چاہیے، بڑھاؤ ہاتھ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے میرے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دیں۔ اب یہ ہاتھ نہیں چھوڑوں گی، کیوں پتا جی؟ سیٹھ جی بہت خوش ہو کر بولے، سرلا بیٹی تو نے ایک کھرے آدمی کو بھائی بنایا ہے۔ پھر نوکر سے مخاطب ہوئی، ذرا ایک راکھی تو لانا۔ فوراً ہی راکھی آ گئی، اس نے میری کلائی پہ باندھی تو دکان تالیوں سے گونج اٹھی۔ تم نے راکھی باندھ کر مجھے جکڑ لیا ہے، اب میری بھیٹ قبول کرو۔ سیٹھ جی آپ کی دکان پر قیمتی سے قیمتی زیور ہیں، سرلا بہن جو زیور پسند کرے میری طرف سے اسے وہی دے دو۔ سیٹھ جی، سرلا، کایا پنتھا اور نوکر سب مجھے تعجب سے دیکھنے لگے۔ سیٹھ لکشمی نارائن بولے، زیور کی کیا ضرورت ہے، رسم پوری کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بھیٹ کر دو۔ نہیں سیٹھ جی، اپنی بہن کو چھوٹی موٹی بھیٹ نہیں دوں گا، کل اس کی سالگرہ ہے، ایسے موقع پر بھائی کا تحفہ سب سے بڑھیا ہونا چاہیے۔ پھر میں نے سرلا کو پکڑا اور شوکیس کی طرف لے گیا، چلو پسند کرو اپنے لیے کوئی چیز، اور دیکھو مال گھٹیا نہ ہو، تم تھارو کیشب کی بہن بنی ہو۔ اس نے ایک جڑاؤ لاکٹ پر انگلی رکھ دی۔ میں نے سیلز مین سے کہا، لاکٹ کی قیمت بتاؤ۔ وہ سیٹھ جی کی طرف دیکھنے لگا، انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد لاکٹ اور 1500 روپے کا بل میرے سامنے تھا۔ میں نے چیک کاٹ کر سیلز مین کے سامنے رکھا اور لاکٹ سرلا کو پیش کیا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولے، سرلا کا ایک ہی بھائی تھا جو چھوٹی عمر میں چل بسا، اس سے 2 سال بڑا تھا، اگر زندہ ہوتا تو آج تمہاری عمر کا ہوتا۔ تمہیں سرلا کا بھائی بنتے اور اسے اتنا قیمتی تحفہ دیتے دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، بولے، آج تم نے میرے بیٹے کی کمی پوری کر دی۔ میں نے کہا، میں آپ کا بیٹا پہلے ہوں، سرلا کا بھائی بعد میں ہوں۔ سرلا بھی جذبات میں کھو گئی، پوچھنے لگی، آسام سے کب لوٹو گے؟ میں نے کہا، سفر کا آغاز تو آدمی اپنی مرضی سے کرتا ہے مگر انت اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ آسام کے بعد مجھے برما جانا ہے، نہ جانے کب لوٹوں۔ پرارتھنا کرنا جس کام کے لیے چلا ہوں وہ پورا ہو۔ بولی، تم نے رشتہ ہی ایسا باندھا ہے، جب تک لوٹو گے نہیں پرارتھنا ہی کرتی رہوں گی۔ ہمیں شام کی ٹرین پہ سوار ہونا تھا۔ میں نے سیٹھ جی سے اجازت لی تو انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا، سرلا بیٹی تو انہیں اسٹیشن چھوڑ آ، اپنی فٹن پر ساتھ ہی لے جا۔ بولی، چلو بھیا۔ ارے تم کہاں جاتی پھرو گی، بس یہیں سے رخصت ہو لیتے ہیں۔ ایسے نہیں، تمہیں گاڑی میں بٹھا کر آؤں گی۔ ان کے اصرار پہ مجھے ہار ماننا پڑی۔ سیٹھ جی نے گلے سے لگا کر رخصت کیا۔ میں نے ان کے ساتھ سبھی ملازموں کو پرنام کیا اور دکان سے نکلا۔ فٹن میں بیٹھے تو سرلا خوب چہکنے لگی، ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی، اس کی نظریں بار بار میرے چہرے پہ ٹکتیں۔ اچانک اس نے اپنی آنکھ سے کاجل انگلی پر لگا کر میرے گال پہ ایک سیاہ دھبا لگا دیا۔ ارے یہ کیا کرتی ہو؟ بولی، نظر اتاری ہے تمہاری، آرتی نہیں اتار سکتی نا؟ پلیٹ فارم پر آسام جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ کہنے لگی، سفر سے لوٹو گے تو مجھ سے ملے بغیر رنگا متی مت جانا، چٹھی لکھ دینا، اسٹیشن پر ریسیو کرنے آ جاؤں گی اور تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گی، وعدہ کرو کہ پہنچ کر چٹھی لکھو گے۔ میں نے وعدہ کیا تو پھر چہکی، کیشب بھیا جی چاہتا ہے تمہیں گلے مل کر رخصت کروں، مگر لوگ سمجھیں گے 2 پریمی یا پتی پتنی گلے مل رہے ہیں، لوگوں کے ذہن چھوٹے ہوتے ہیں نا۔ میں ہنس پڑا، خیر لوٹو گے تو گھر جا کر تمہیں گلے بھی لگا لوں گی۔ انجن نے روانگی کا وسل دیا تو وہ پلیٹ فارم پر ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ بھگوان تمہاری رکشا کرے بھیا، مجھ سے ناتا جوڑ کے چلے ہو، یاد رکھنا۔ اس کی وارفتگی نے میرا دل بھی پگھلا دیا۔ میں گاڑی میں سوار ہوا تو بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی
اور اس وقت تک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہاتھ ہلاتی رہی جب تک ٹرین کا آخری ڈبہ بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ گاڑی دیمو پور پہنچی تو سورج نکل آیا تھا۔ اس کے آگے نانگا پربت کا طویل پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ 9,000 سے 12,000 فٹ تک اونچے ہیں۔ یہاں کے جنگل خطرناک اور راستے دشوار ہیں۔ ہمیں ان پہاڑوں کو عبور کر کے حکامتی جانا تھا۔ سفر کرنے کے لیے گھوڑوں یا خچروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ میں لاری سے اتر کر کسی سے سائز کا پتہ پوچھ رہا تھا جو ہمیں بھاڑے پر خچر یا گھوڑے دے سکے۔ اچانک میں نے شنکر کی صورت دیکھی۔ وہ دور ایک لاری میں بیٹھا تھا۔ وہ لاری ریاست منی پور کے دارالحکومت کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ہمیں نہیں دیکھا کیونکہ ہم ایک دکان کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ 5 برس پہلے کایا پنتھا کو دریائے چنون کے ایک جھونپڑے سے اغوا کر کے سرحد عبور کر کے سنتھالی سردار کے ڈیرے پہ پہنچایا گیا۔ کیا شنکر آج اسی سنتھالی سردار کے پاس جا رہا ہے؟ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ لاری چل دی۔ میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کایا پنتھا نے بھی شنکر کو دیکھ لیا تھا۔ ہم نے نانگا پربت کے جنگل کا سفر ترک کر دیا اور شنکر کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری لاری کے جانے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ہم نے فرنٹ سیٹ حاصل کر لی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب ہماری لاری روانہ ہونے لگی تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا، کیا تم 10 روپے کمانا چاہتے ہو؟ اس زمانے میں 10 روپے ایک بہت بڑا لالچ تھا۔ اس نے کہا، کون نہیں کمانا چاہتا بابو؟ میں نے چاندی کے 10 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا، اگر تم اپنی لاری کی رفتار تیز رکھو اور اگلی لاری کو امپال پہنچنے تک پکڑ سکو تو یہ 10 روپے تمہارے ہو گئے۔ اس نے بتایا، یہ پہاڑی راستہ ہے، اتار چڑھاؤ موڑ گھماؤ بہت زیادہ ہیں، لاری بہت تیز نہیں چل سکتی، لیکن اتفاق سے اگلی لاری کا انجن کمزور ہے اور ڈرائیور بھی کافی بوڑھا ہے، اپن اس کو پکڑ لے گا۔ کوہ ہمالیہ سے امپالی تک کے پہاڑوں کا منظر بڑا دلکش اور خوبصورت ہے۔ اگر کوئی اور سمے ہوتا تو میں اس سفر سے بڑا لطف اندوز ہوتا، مگر میری نظریں تو اگلی لاری کی کھوج میں لگی تھیں۔ ہر پڑاؤ پر جہاں لاری رکتی ہم لوگوں کی بھیڑ میں شنکر کو تلاش کرتے، کہیں وہ رستے میں ہی نہ اتر گیا ہو، مگر 4 گھنٹوں کے دوران کہیں شنکر کی صورت نظر نہیں آئی۔ ہماری گاڑی کا ڈرائیور ضرورت سے زیادہ بالکل نہ رکا، رفتار بھی تیز رکھی۔ جب دن کا اجالا رخصت ہو رہا تھا تو ایک پہاڑی موڑ کاٹ کر لاری نشیب میں اترنے لگی۔ تبھی دور سے ہمیں ایک دھبا سا دکھائی دیا، وہ اگلی گاڑی کا تھا۔ شام کے قریب دونوں گاڑیاں آگے پیچھے پہنچیں۔ مسافر اترے۔ ہم نے کچھ فاصلہ دے کر شنکر کا پیچھا کیا۔ شام کے اندھیرے میں تھوڑی دور جانے کے بعد وہ ایک ویران طویلے میں گھس گیا۔ قریب ہی ایک سستا سا ہوٹل تھا جہاں سے اس پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ ہم نے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ سوچا شاید شنکر رات یہیں ٹھہرے گا، مگر وہ ایک گھوڑے کی لگام تھامے باہر آیا۔ ایک بوڑھا سائس اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ باہر نکل کر دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں، پھر سائس تو اپنے طویلے میں لوٹ گیا اور شنکر گھوڑے پہ سوار ہو کر پورب کی طرف چل دیا۔ ہم بھی ہوٹل سے نکلے اور پیدل ہی اس کے پیچھے ہو لیے۔ شہر سے نکل کر شنکر نے آسام کی سرحد پر پھیلی ہوئی پہاڑیوں کا رخ کیا۔ آسمان پر چاند روشن تھا۔ اس کی روشنی میں ہم کافی فاصلے پر رہ کر تعاقب کرتے رہے۔ ناہموار مڑے تڑے پہاڑی راستے پر گھوڑے کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، پھر بھی کبھی کبھی ہمیں بھاگنا پڑتا۔ جب کبھی وہ کسی موڑ سے اوجھل ہو جاتا تو ہم صرف ٹاپوں کی آواز سے اس کا پیچھا کرتے۔ یہ سلسلہ کئی گھنٹے جاری رہا۔ آدھی رات کے وقت ڈوبتے چاند کی روشنی میں ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ ایک پہاڑی نشیب سے گزرتا برما کی سرحد میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا رخ دریائے چنون کے کنارے آباد ہمالن کے شہر کی طرف تھا۔ تھکن کے مارے ہمارا برا حال تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ سے ٹانگیں جواب دے رہی تھیں، پھر بھی 1.5-2 فرلانگ دور رہ کر ہم اندھیرے میں ٹاپوں کی آواز کے پیچھے بھاگتے رہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی جبھی وہ دریا کے پچھمی گھاٹ پر بھولا مچھیرے کے جھوپڑے کے سامنے اترا۔ اس کی منزل جاننے کے بعد کایا پنتھا کی بے چینی اور پریشانی دیکھنے والی تھی۔ کیشب، بھولا ان لوگوں سے ملا ہوا تھا؟ جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھے بیٹھے ہم نے جھوپڑے کے کیوار پر دستک کی آواز سنی۔ شنکر بڑبڑا کے بولا، او بھولا، کیا دارو پی کے سویا ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھولتا؟ پھر دروازہ کھلا
اور بھولا شنکر کو اندر لے گیا۔ ہم جھاڑیوں سے نکل کر جھوپڑے کی دیوار کے ساتھ آ لگے۔ بھولا نے شنکر سے پوچھا، کیا بپتا ٹوٹ پڑی کہ رات کا سفر کیا؟ وہ تیرا کایا پنتھا بنتی گھر سے بھاگ گیا، ساتھ بیٹی کو بھی لے گیا۔ یہ سن کر بھولا پہ جیسے بجلی گری۔ بھاگ گیا؟ یہی دیکھنے آیا ہوں وہ حکامتی میں پہنچا یا نہیں۔ تو نے اس کے بارے میں کوئی خبر سنی؟ نہیں۔ اب میرا کیا ہوگا؟ پہلے کایا پنتھا کا پتہ کرنا ہے، پھر تیرا سوچیں گے۔ میں ذرا تھوڑی سی نیند لے لوں، رات بھر سفر کیا ہے۔ اٹھ کے تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ تو تب تک گھوڑے کو چارہ دانہ ڈال دے۔ یہ کہہ کر شنکر بستر پر لیٹ گیا۔ بھولا کچھ سوچتا ہوا گھوڑے کو چارہ ڈالنے باہر نکلا، مگر اسے دوبارہ اندر جانا نصیب نہ ہوا۔ کایا نے اسے اچانک دبوچ لیا۔ مارے حیرت کے بھولا اپنے اوسان کھو بیٹھا۔ شنکر کی سیوا کرنے میں جھونپڑے میں داخل ہوا۔ وہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ میں نے آواز دی، شنکر! وہ ہڑبڑا کے اٹھا، مجھے دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ فوراً ہی اپنے چولے میں ہاتھ ڈالا، مگر میرے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر رک گیا۔ میں نے کہا، یہ خنجر بھی تمہارا ہی ہے جو تم چندر گونا کے سادھوؤں کو دے کر آئے تھے۔ اسے پہچانتے ہو نا؟ اس نے اچانک مجھ پہ چھلانگ لگا دی۔ میں بھی غافل نہیں تھا۔ میرے پاؤں کی ٹھوکر کھا کر وہ زمین پر گرا اور دوسری ٹھوکر کھا کر چت ہو گیا، کیونکہ یہ ٹھوکر اس کی کنپٹی پہ پڑی تھی۔ کایا بھولا کو گھسیٹ کر اندر لے آیا۔ ان دونوں کے ہاتھ ہم نے جکڑ دیے۔ میں نے کایا سے پوچھا، کیا ہمالن شہر میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟ بولا، ایک زمیندار میرا دوست تھا، نہ جانے اب زندہ بھی ہوگا یا مر گیا۔ خیر، اگر وہ مل جائے اور تمہیں پہچان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اکیلے ہی پولیس اسٹیشن چلے جاؤ، رپورٹ لکھواؤ اور پولیس والے کو ساتھ لے آؤ۔ تمہیں معلوم ہی ہوگا پولیس سے کام لینے کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے کچھ رقم اس کی جیب میں ڈال دی۔ ساحل پر بھولے کی کشتی بندھی تھی۔ کایا کشتی لے کر گھاٹ کی طرف ہو لیا۔ میں جھوپڑے میں چلا آیا۔ اسے گئے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے۔ سورج نکل آیا تھا، نئے دن کا کام شروع ہو گیا تھا۔ میں گھڑگھڑاہٹ کی آواز سن کر نکلا تو دیکھا پولیس کی ایک موٹر بوٹ آ رہی ہے۔ موٹر بوٹ سے کایا کے ہمراہ ایک سب انسپکٹر اور پولیس کے 3 آدمی اترے۔ سفید لباس میں ایک برمی زمیندار بھی تھا۔ میں نے لپک کر ان کا سواگت کیا۔ کایا کو صرف اپنا زمیندار دوست ہی نہیں ملا، بلکہ قسمت کی خوبی سے وہ سب انسپکٹر جو 6 برس پہلے حکامتی میں تھا، کایا کا جاننے والا تھا۔ اس نے کایا کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ پیش آنے والے بھیانک جرم کی تفصیل سنی تو اسی وقت اٹھا اور ساتھ آ گیا۔ یہ سب کچھ خلاف توقع ہوا تھا۔ سب انسپکٹر مجھ سے بڑے اتفاق سے ملا۔ میں انہیں لے کر جھونپڑے میں آیا۔ شنکر اور بھولا دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ جھونپڑے کی تلاشی پر پولیس کو اپنے مطلب کی کئی چیزیں مل گئیں۔ کایا کے خلاف سب سے بڑا جرم ہمالن میں ہوا تھا، اس لیے مجرموں کا چالان ہمالن میں ہی پولیس کو کرنا تھا۔ مگر جب موٹر بوٹ دوسرے گھاٹ کی طرف جا رہی تھی، میں نے انسپکٹر سے کہا، دونوں مجرموں کو لے کر اگر آپ ہمارے ساتھ حکامتی چلیں تو لوگوں کو یہ جرم جاننے اور کایا پنتھا کو جیتا جاگتا دیکھنے میں اور سمجھنے میں مدد ملے گی، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ میرے موسیٰ کو بھوت پریت سمجھ کر ان سے ڈرنے لگیں۔ سب انسپکٹر قہقہہ لگا کر ہنسا۔ مسٹر کیشپ، آپ بڑے دور اندیش ہیں۔ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ حکامتی چلوں گا، فرض کے رشتے سے بھی اور انسانیت کے رشتے سے بھی۔ کایا پنتھا صرف ایک مستغیث ہی نہیں، میرا دوست بھی ہے۔ برمی زمیندار بولا، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ حکامتی جاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرے دوست کایا کے ساتھ کیسا اندھیر ہوا ہے۔ ہمالن کے پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروائی گئی۔ ضروری کارروائی کے بعد سب انسپکٹر نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ اس کا برتاؤ دیکھ کر کایا کا دل بھر آیا۔ کھاتے کھاتے بولا، میں تو سمجھا تھا میرے مرنے کی خبر سن کر دوستوں نے مجھے بھلا دیا ہے۔ اس بات نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، مگر آج تو میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے آنسو بہنے لگے۔ انسپکٹر اور برمی زمیندار نے اسے تسلی دی، جو بیت گئی ہے اسے بھول جاؤ۔ میں نے بھی کہا، کایا موسیٰ، یہ تو قانون دنیا کا ہے جو تم دیکھ رہے ہو، ابھی تو تم بھگوان کا انصاف بھی دیکھو گے۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی ہم سب پولیس اسٹیشن سے نکلے۔ پولیس کی موٹر بوٹ میں دریائے چنون کے بہاؤ کے خلاف روانہ ہوئے۔ حکامتی اترے تو لوگوں نے تعجب سے دیکھا۔
سپاہیوں کے ساتھ شنکر اور بھولا ہتکڑیاں لگائے آگے آگے چل رہے تھے۔ سب انسپکٹر اور برمی زمیندار میرے اور کایا کے دائیں بائیں تھے۔ لوگ اس جلوس کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ کایا پنتھا ہکامتی کا سب سے بڑا اور مشہور زمیندار تھا۔ لوگوں نے اسے پولیس کے ساتھ زندہ چلتے پھرتے دیکھا تو دانتوں میں انگلیاں دے لیں۔ کسی وضاحت کے بغیر ہم سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ پرانے اہلکار جو کایا کو جانتے تھے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پولیس افسر نے پورا تعاون کیا۔ کایا کے پرانے کاشتکار چاند اور دوسرے کسانوں کو پولیس چوکی میں ہی بلا لیا گیا۔ انہوں نے اپنے مالک کو جیتا جاگتا دیکھا تو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ چاند بابا شنکر اور بھولا کو زنجیروں میں جکڑے دیکھ کر معاملے کو سمجھ گیا۔ روتے ہوئے کایا سے لپٹ گیا۔ سب انسپکٹر نے بتایا 5 برس پہلے جس آدمی کی لاش چلائی گئی وہ کایا پنتھا نہیں تھا۔ کایا پنتھا تو مجرموں کی قید میں تھا۔ چاند بابا نے شنکر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آدمی ہر فصل کی آمدنی وصول کرنے آتا رہا ہے۔ اس کے پاس جلپنا کا مختار نامہ تھا۔ یہ انکشاف پولیس کے لیے بڑا دلچسپ اور اہم تھا۔ حکامتی پولیس کے محرر نے چاند بابا کا بیان درج کر لیا۔ دوسرے کسانوں کی گواہیاں لکھیں۔ میں نے جلپنا کی تحریر جو رنگامتی میں لکھوائی تھی پولیس افسر کے سامنے پیش کر دی کہ جلپنا نے کبھی کسی شخص کو اپنا مختار نہیں بنایا، نہ ہی کوئی مختار نامہ لکھا ہے۔ اس کی لکھت پر چٹاگانگ کے انگریز افسر ڈپٹی کمشنر کی تصدیق، سرکاری مہر اور دستخط تھے۔ میرے قارئین سمجھ گئے ہوں گے کمشنر کا یہ تصدیقی بیان میں نے سیٹھ لکشمی نارائن کے تعاون سے حاصل کیا تھا۔ جلپنا کی تحریر اور چٹاگانگ کے کمشنر کی تصدیق پولیس کی فائل میں شامل کر لی گئی۔ شنکر کے خلاف اغوا، حبس بے جا، اقدام قتل، دھوکہ، فراڈ، خیانت کا مقدمہ درج ہوا۔ بھولا نے اعتراف کیا کہ 5 برس پہلے اس نے پروہت گنجال کے اکسانے پر کایا پنتھا کو مچھلی کے شکار پر بلایا اور گرفتار کروایا تھا۔ اس کارروائی کے بعد میں اور کایا پنتھا پولیس چوکی سے نکلے تو برمی زمیندار چاند بابا اور کایا کے کسانوں کے علاوہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو ہمارے ساتھ تھا۔ شہر میں کایا پنتھا کے زندہ آنے کی خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہم حویلی میں پہنچے جو 5 سال سے بند پڑی تھی۔ وہاں صرف پوئی اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ نکلی ماما چندر کانت جلپنا کے جانے کے بعد رفو چکر ہو گیا تھا۔ چاند بابا نے حویلی کو تالا لگا دیا تھا۔ اسی نے تالا کھولا۔ پوئی نے اپنے مالک کا سواگت کیا۔ ہم حویلی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کمروں کے فرش جگہ جگہ سے اکھڑے ہوئے تھے۔ الماریاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ چھت کی کڑیوں کے درمیان شگاف تھے۔ سامان بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کسی شے کو ڈھونڈنے کے لیے نہ صرف سارا سامان الٹا پلٹا گیا ہے بلکہ چھت اور فرش کو بھی ادھیڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اور میں جانتا تھا وہ شے کیا تھی۔ سار گلیان کی امانت جس کی خاطر کایا پنتھا نے 5 برس زیر زمین کال کوٹری میں گزار دیے۔ حویلی کا یہ نقشہ دیکھ کر وہ پلٹا اور ایک طرف کو بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ کمروں سے گزرتا عقبی دالان میں پہنچا۔ اس کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹے سے کمرے کے پاس آ کر رک گیا۔ دروازے پر تالا نہیں تھا۔ اس نے کنڈی اتار کر کیواڑ کھولے، کمرے کا جائزہ لے کر اطمینان کی گہری سانس لی، پھر فوراً مڑا، دروازہ بند کیا اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے بولا، کیشب بیٹے، امانت محفوظ ہے۔